السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہے جی صبح آلموسٹ 9 بجے کا ٹائم، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ اور یہ ہے جی میتھی رات کو بنائی تھی، تو میں نے جو ہے اس طرح سے دوپٹے پہ بکھیر دی تاکہ یہ خراب نہ ہو، کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو چکا ہے اور پتے والی سبزی جو ہے وہ پھر گل جاتی ہے بہت جلدی۔ تو اب جو ہے اسے اکٹھی کروں گی، اور آج جو ہے وہ آلو میتھی بناؤں گی۔ رات کو جو ہے یہ دونوں بھائی جلدی نہیں سوتے، آلموسٹ ان کو سوتے سوتے 11 سے 12 کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ سارا دن بھی یہ نہیں لیٹتے۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں، بھئی ہم تو اپنے بچپن میں دن میں بھی 1-2 دفعہ سو جاتے تھے بڑے آرام سے، لیکن آج کل کے بچوں کو بس کھیل کود کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ سارا دن میں جتنی مرضی کوشش کر لوں کہ یہ سو جائیں، لیکن میں اپنی اس عمل میں ناکام ہی رہتی ہوں۔ تو پھر یہ صبح جو ہے آلموسٹ 10-12 یا اتنے بجے اٹھتے ہیں، بڑی مشکل سے انہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ ابھی بھی میں ان کو آوازیں دے رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں کام کر رہی ہوں کہ اٹھ جاؤ، اور بڑی مشکل سے یہ اٹھتے ہیں، اور اٹھتے ہی جو ہے ان دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، خوب ایک دوسرے کی پھینٹی لگاتے ہیں، مارتے ہیں۔ اچھا، مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ آج بھی اس چیز سے ناواقف ہیں۔ بہت سے گھر ایسے بھی ہیں اس ملک میں، اس دنیا میں، کہ جن کے گھروں میں مہمان جاتے ہیں تو یقین مانیں ان کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں دیکھ کے کہ ہائے اللہ، یہ آ گئے ہیں، اب ہمیں ان کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، انہیں پوچھنا پڑے گا۔ اور بہت سے گھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ یقین مانیں مہمان جا کے پچھتاتا ہے کہ میں یہاں آ کیوں گیا ہوں۔ مطلب اتنی تھوڑی سی بھی اہمیت مہمان کو نہیں دی جاتی۔ کھانا یا پینا، کوئی بندہ کسی کے گھر کھانے پینے نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ عزت مہمان کو بہت ضروری ہوتی ہے کہ مہمان کی عزت کی جائے، اس کو عزت دی جائے، لیکن بہت سے گھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ مہمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہیں اپنے کاموں سے کوئی فرصت نہیں ملی۔ اصل میں وہ مہمان کو یہ فیل کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آیا کیا ہے لینے ہمارے گھر۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ گھر میں اگر کوئی دشمن بھی چل کے آ جائے نا، تو اسے بھی پانی کے بغیر مت بھیجیں واپس، اس سے بھی یہ فیل نہ کروائیں کہ اس کے آنے سے جو ہے وہ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ یعنی اسلام میں مہمان کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نواز دیا ہے، تو ان کے گھر ان کا ہی رشتہ دار اگر کوئی تھوڑا غریب ہے وہ چلا جائے گا، تو وہ اس اپنے رشتہ دار کو نہیں پوچھ سکتے، اس کو کھانا نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وہاں جا کے مہمان جو ہے وہ خود شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار بڑی حماقت کر لی جو میں آ گیا ہوں۔ اور یقین مانیں پھر ان کی اوبویسلی جب ہم کہیں جائیں گے وہاں ہماری عزت افزائی نہیں ہوگی، ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، تو پھر ہم جو ہیں دوسروں کے سامنے اس کی کوئی صفت بیان تو نہیں کریں گے۔ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں کے گھر گئے تھے، ان کے گھر کا یہ ماحول ہے، تو کیا فائدہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اگر ہم وہ اپنے جو ہے وہ بندوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ مہمان نوازی سے رزق میں کمی نہیں آتی۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مہمان آ گیا تو اب ہمارا خرچہ ہو جائے گا، پہلے ہی ہاتھ تنگ ہے تو اب یہ آ گیا تو خرچہ ہوگا، پیسے نہیں بچیں گے۔ تو یہ بھی آپ کے جتنے بھی مائنڈ سیٹ ہیں یہ سارے غلط ہیں۔ مہمان کے آنے سے آپ کے رزق میں برکت ڈلتی ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر کریں اپنا کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے رزق میں کمی نہیں آتی۔ یہ صرف بات سمجھنے کی، اپنے دل کو سمجھانے کی بات ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں مایوسی، اپنے دل کو مایوس کرتے ہیں، دماغ میں ایسی منحوس باتیں سوچتے ہیں کہ مہمان آئے گا تو اب جو ہے ہمارا خرچہ ہوگا۔ وہ بیچارہ جو بھی آیا ہے اس نے اپنی قسمت کا رزق لے کے آنا ہے، اس نے اپنی قسمت کا کھانا ہے، اور ہمارے رزق میں برکت ڈالا ہے، اس عمل سے برکت ہوگی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے رشتہ داروں میں یا خاندان میں جو لوگ اپنے دسترخوان کو ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں سب کے لیے، غریبوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، تو یقین مانیں ان کے دسترخوان میں کبھی کمی نہیں آتی، ان کا دسترخوان ہمیشہ سجا ہی رہتا ہے لوگوں سے۔ تو یہ جو غلط مائنڈ سیٹ ہے، ان غلط مائنڈ سیٹ کو ختم کریں اور اپنے مہمان کو عزت دیا کریں، ٹھیک ہے؟ ان کے آنے پہ اچھے سے اچھا اہتمام کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ مہمان جو ہے وہ آپ کے گھر سے خوش ہو کے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اپنے گھر والوں اور مسکینوں اور مسافروں کو اپنی روزی سے کھلاؤ۔ تو اسلام میں جو ہے وہ مہمان نوازی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، مہمان نوازی کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ مہمان نوازی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ جب ہم اپنے مہمان کی عزت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے رزق میں برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں مہمان نوازی کے۔ ہم پتہ نہیں کیوں لوگوں کے اتنے غلط مائنڈ سیٹ بن گئے ہیں کہ مہمان آنے سے جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے، ہاتھ تنگ ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ مہمان نوازی کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم جس دین میں سے بلونگ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اس دین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ان سب چیزوں کے بہت سے فائدے ہیں۔ مہمان نوازی سے انسان کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کے رزق میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو رحمتیں ملتی ہیں، گھر میں برکت آتی ہے۔ اب مہمان نوازی کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مہمان کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، اس میں کوئی وہ بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ مہمان کیا چاہتا ہے کہ جب وہ کسی کے گھر جائے تو اس کا اچھے طریقے سے ویلکم کیا جائے، اس کو اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا جائے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے مہمان کو کھانا کھلایا جائے، پورے دل کے ساتھ محنت کے ساتھ بنایا جائے، اور جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کیا جائے مہمان کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس کو عزت دی جائے، ٹھیک ہے، ایسا مہمان کو فیل نہ ہو کہ جب مہمان کسی کے گھر میں جائے، جیسے ہم خود ہیں، جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اوبیسلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، دکھ سکھ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عزت، مہمان کو عزت دی جائے۔ اس کے بعد مہمان کا جو ہے آرام کا بھی خیال رکھا جائے، جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ صحیح ہو گیا اپنے گھر میں وہی بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مہمان کے آنے پہ بھی گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی باتوں میں مگن ہوتے ہیں، تو یہ کام بھی مت کیا کریں، مہمان کے پراپر آرام کا اہتمام کیا جائے۔ تو پلیز پوری کوشش کیا کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی آئے، کوئی بھی چاہے دشمن چل کے آ جائے تو وہ بھی امپریس ہو کے جائے، کوئی آپ کے گھر میں آپ کا رشتہ دار آ جائے تو وہ جا کے کہیں بیٹھے چار بندوں کے بیچ تو آپ کی تعریف کرے، آپ کے گھر کی تعریف کرے کہ بھی فلاں کے گھر گیا تھا، بہت عزت دی ان لوگوں نے، بہت اہتمام کیا میرے لیے، بہت اچھے سے ڈیل کیا۔ تو اس سے جو ہے آپ کے گھر کی اہمیت ہوگی، آپ کی اہمیت بڑھے گی خاندان میں۔ اگر کوئی آپ کے گھر آئے، آپ اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ بدنامی، ٹھیک ہے، لوگ جگہ جگہ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے گھر گیا تھا، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مہمان کو کیسے پوچھنا ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ مت مہمان کو کمتر فیل کروانا یا ایسا فیل کروانا کہ وہ آیا کیوں ہے، اس میں جو ہے وہ ہماری عزت میں بھی کمی ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی یہ عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ اس عمل کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہمارے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہے جتنا مرضی نواز دے، لیکن جب ہم اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہمارے رزق میں بھی برکت نہیں رہتی، جتنا مرضی آتا جائے ہمیں وہ کم ہی فیل ہوگا، وہ ہم گھاٹے میں ہی جائیں گے ہمیشہ۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، یقین مانیں، جنہیں اگر اللہ نے جن کو دیا ہے تو ان میں اتنی انا آ چکی ہے، اتنی انا آ چکی ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو وہ اپنے گھر میں برداشت نہیں کر رہے ہوتے، پانی کا گلاس نہیں پوچھ رہے ہوتے، ان کے پاس 2 منٹ بیٹھنے کو وہ اپنا ٹائم ضائع سمجھتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ایسے رزق کا، ایسی انا کا، ایسی اکڑ کا، ایسے رزق کا کہ جو آپ کے اندر اتنی انا بھر دے کہ آپ انسان کو انسان ہی سمجھنا چھوڑ دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو جو ہے وہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آ کے یہ فیل کر رہا ہے کہ مطلب ہم کمتر ہیں، تو کیا فائدہ ایسے رزق کا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ کی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مہمان کو خوش نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی انا اور اکڑ والے ہیں، اور اللہ کے نزدیک اپنے دین کے اکارڈنگ اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو پوائنٹ آف ویو ہمارے بدل جائیں گے، ہمارا نظریہ بدل جائے گا۔ وہ شخص مسلمانوں کی کیٹیگری سے ہی نکل جاتا ہے جو مہمان کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، یا مہمان کو دیکھ کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں لوگوں کے، تو وہ اسلام کے دائرہ کار سے خارج ہے بھی۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اپنی زندگی کے واقعات شیئر کر سکتے ہیں، ایسے رشتہ داروں کو مینشن کریں
کہ جن کے گھر میں جا کے آپ نے کبھی ایسا فیل کیا ہو، اپنے آپ کو کمتر فیل کیا ہو، اور آپ کے گھر میں مہمانوں کی کس طرح سے عزت کی جاتی ہے یا کس طرح سے آپ لوگ مہمانوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا، اور آپ اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے کہ مہمان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اسلامی پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ۔ اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں یہ ضرور بتائیں، میری حوصلہ افزائی لازمی کیا کریں، کہاں کوئی کمی رہ جاتی ہے ولاگ کے اندر تو وہ بھی مینشن کیا کریں تاکہ اس میں امپرومنٹ لایا جا سکے۔ اور ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں، پلیز پورا دیکھا کریں۔ یہاں پہ جی میرے بیٹے کو فل نیند چڑھی ہوئی ہے، ویسے تو اوورآل یہ جلدی سوتے نہیں ہیں، لیکن آج جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیوں اتنی نیند آ رہی ہے، ساتھ کھانا بھی نہیں چھوڑ رہا۔ میں کھانا پکڑتی ہوں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر میں لٹانے کی کوشش کرتی ہوں تو لیٹتا بھی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسے میں نے لٹایا کہ بیٹا تسلی سے سو جائے، یہاں پہ اسے کھانا بھی کھانا ہے اور سونا بھی ہے، دونوں کام ایک ساتھ ہی کرنے ہیں۔ اگر میں اپنے مائکے کی بات کروں، اپنے گھر کی بات کروں تو الحمدللہ ہم نے شروع سے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تھا تو ہمارے امی ابو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے تھے، عزت دیتے تھے، مہمان کو کمپنی دیتے تھے، اس کے آرام کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا اور اس کے کھانے کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ جتنی پہنچ، ضروری نہیں ہے کہ کوئی 10 کھانے پکائیں تو تب ہی جو ہے وہ مہمان کی ہم اچھے سے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، جتنی ہماری اپنی پہنچ ہے یا جس طرح کا